سورہ نبا یہ 30ویں پارے کا پہلا سورہ ہے اور ترتیب کے لحاظ سے 78 نمبر کا سورہ ہے اور اس کی 40 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ جو کہ مکے میں نازل ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ بہت بڑی خبر کے بارے میں، جس کے بارے میں ان میں اختلاف ہے۔ کچھ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کچھ نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا اور خوب معلوم ہو جائے گا۔ اب یہاں کے اوپر اللہ نے یہ جو خبر کی بات کی ہے، یہ خبر کون سی ہے؟ روایات میں نبأ عظیم کے بارے میں بہت سی باتیں وارد ہوئی ہیں۔ نبأ کہتے خبر کو، نبأ عظیم یعنی عظیم خبر۔ تو نبأ عظیم کے سلسلے میں بہت سی روایتیں وارد ہوئی ہیں، لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ کفار کے لیے
پیغمبر اسلام کے بیان، پیغمبر اسلام کی بیان کی ہوئی ہر بات ایک عظیم خبر رکھتی تھی۔ رسول اللہ جو بیان کرتے تھے وہ کفار کے لیے عظیم خبر ہی ہوتی تھی، وہ اس لحاظ سے کہ وہ ہر وقت رسول اللہ کی ہر بات کے اوپر دھیان رکھتے تھے کہ یہ آج کیا کہنے والے ہیں اور آج کیا کہیں گے، اور ذرا خیال رکھنا، دیکھے رہنا آج کیا بتاتے ہیں، کیا سمجھاتے ہیں، کیا دکھاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو بھی رسول اللہ بتاتے تھے وہ ان کے لیے عظیم خبر ہی ہوتی تھی، اگرچہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ کیسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، بتاؤ 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے کون جانتا ہے، کس نے دیکھا تھا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، یا آنے والے حالات اور واقعات میں کون دیکھ کے آیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر میں ایسا ہوگا اور قیامت کے دن ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو رسول اللہ جو کچھ بیان کرتے تھے وہ کیا ہوتا تھا؟ کفار کے لیے وہ عظیم خبر ہی ہوتی تھی، اور اب وہ آپس میں اس موضوع پر گفتگو کرتے تھے، باتیں کرتے تھے جو رسول اللہ بیان کرتے تھے کہ یہ روزانہ جو خبریں دیا کرتے ہیں ان میں کہاں تک واقعیت اور سچائی ہے۔ یہ ہر روز ایک نئی بات لے کے آتے ہیں کہ دیکھو آج کہا کہ قبر میں یہ ہوگا، آج کہہ رہے تھے سوال جواب ہوگا، آج کہہ رہے تھے کہ وہاں اٹھائے جاؤ گے، آج کہہ رہے تھے کہ میزان میں رکھا جائے گا، آج کہہ رہے تھے صراط پر سے گزارے جاؤ گے، آج کہہ رہے تھے جنت میں ایسا ہوگا، آج کہہ رہے تھے جہنم میں ایسا ہوگا، آج تو وہ پچھلے زمانے کے حالات واقعات بتا رہے تھے، اور جناب آدم کو کون دیکھا ہے، اس نے جناب آدم کو بتا رہے تھے کہ جناب آدم ایسے آئے تھے، اور جناب نوح کے طوفان کے سلسلے میں کوئی نہیں جانتا، وہ جناب نوح کا طوفان بتا رہے تھے۔ تو یہ ہر روز ایک نئی جو خبر لے کر آتے ہیں، اس خبر میں کہاں تک واقعیت ہے، حقیقت ہے، کہاں تک سچائی ہے۔ کبھی خدا کے بارے میں، کبھی آخرت کے بارے میں، کبھی نبوت کے بارے میں، کبھی دیگر خبریں۔ قدرت نے یہ واضح کر دیا کہ یہ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہاں پر اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے کہا کہ بہت جلدی ان کو پتہ چل جائے گا، سب بہت جلدی ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اپنی قدرت کے شواہد بیان کیے ہیں، یعنی اسی کے بعد کی جو آیتیں ہیں ابھی میں ترجمہ کروں گا اس کا۔ اللہ نے اس کے بعد یعنی پہلے تو یہ کہا کہ یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، بہت بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں ان میں اختلاف ہے، کچھ نہیں عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا اور خوب معلوم ہو جائے گا۔ اب یہاں سے اللہ نے اپنی قدرت کے کچھ جلوے دکھائے ہیں اسی آیتوں میں، اور اس کے کائنات کی خلقت کے متعلق آگاہ کیا ہے۔ وہی چیز یہاں تفسیر میں بیان ہوئی ہے کہ قدرت نے یہ واضح کر دیا کہ یہ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اپنی قدرت کے شواہد بیان کیے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ موضوع بھی زیر بحث تھا۔ کیا؟ زمین کا بننا، آسمان کا شامیانہ لگنا، یہ ستاروں کی کہکشاں کا آسمان کے اوپر اللہ نے جس طریقے سے خلق کیا ہے اور بنایا، اس کا ہونا، چاند سورج وغیرہ وغیرہ۔ پھر آخرت کا ذکر کیا جو علامت ہے کہ یہ بھی ایک موضوع تھا، یعنی کفار جس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتے تھے آپس میں، جیسے آپس میں بیٹھتے نہیں ہیں، چوپالیں لگتی ہیں، یہاں پر اوٹلے میں بیٹھ جاتے ہیں، معلوم ہے 6-7 لوگ بیٹھ گئے، کہا بھائی ارے دیکھو آج یہ ہوا، اور آج دیکھو آج وہ ہوا۔ تو ایسے ہی مکے میں اوٹلے سجتے تھے، اور 2-4 لوگ یہاں بیٹھ گئے، 2-4 لوگ وہاں بیٹھے ہیں، اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ آج تو وہ نکلے تھے تو عجیب سی بات کر رہے تھے، آج وہ کچھ یہ بتا رہے تھے، آج وہ بتا رہے تھے۔ تو کون کون سی باتیں کرتے تھے کفار، وہ یہاں کے اوپر بیان ہوا ہے اس کو۔
تو پھر آخرت کا ذکر کیا جو علامت ہے کہ یہ بھی ایک موضوع تھا، یہ بھی کفار اس کے اوپر بھی چرچا کرتے تھے آپس میں. پھر دیگر جزئیات جزا اور سزا کا ذکر کیا گیا، اور درمیان میں بعض دیگر اہم نکات کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا. مثلا کذبوا بآیاتنا کذابا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کافروں نے خدائی آیتوں کا بھی انکار کیا تھا. باتیں کرتے تھے اور بعد میں انکار کرتے تھے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ہوتا ہے نا آپس میں جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو آج اس نے ایسا یہ بیان کیا اور یہ تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ہم قبول ہی نہیں کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو آپس میں اس کا انکار کرتے تھے اور اس کے بعد جھٹلاتے تھے، جس سے اس بیان کی بھی تائید ہوتی ہے کہ نبأ عظیم سے مراد ولایت حضرت علی ابن ابی طالب ہے. نبأ عظیم سے مراد ولایت حضرت علی بن ابی طالب ہے، جس کا اعتراف بقول بدترین دشمن عمرو عاص نے بھی کیا ہے کہ هو النبأ العظیم و فلق نوح. اور اس کا ایک اشارہ سورہ کے آخر میں بھی ہے کہ کافر کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش میں تراب ہوتا، مٹی ہوتا. کافر قیامت کے دن کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، جس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ وہ غیر مکلف اور جماعت بنا رہنا چاہتا تھا. یعنی ایسا وہ بنا رہنا چاہتا تھا غیر مکلف، یعنی اس پہ کوئی تکلیف کچھ کرنا نہ پڑے. جس کو مٹی ہوتا تو مجھے کیا کرنا پڑتا، نہ نماز پڑھنا پڑتا، نہ روزہ رکھنا پڑتا، نہ کچھ کرنا پڑتا. کاش میں مٹی ہوتا تو یہ سب چیزیں ہم کو کرنی ہی نہ پڑتی. یہ ہم انسان بنے تو ہم کو یہ سب کرنا پڑ رہا ہے، یہ سب چیزیں دیکھنا پڑ رہی ہیں. اور اس امر کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ فیصلہ ابو تراب کی محبت پر ہونے والا ہے اور کافر اس سے بھی محروم رہ گیا ہے. اسی لیے آرزو کر رہا ہے کہ کاش میں تراب ہوتا تو ابو تراب کے زیر حکومت ہوتا اور ان کی محبت کو اپنے دل میں لے کر میدان حشر میں آتا. اب یہاں کے اوپر جو دوسری آیتیں ہیں، یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ بہت بڑی خبر کے بارے میں، جس کے بارے میں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا اور خوب معلوم ہو جائے گا. کیا ہم نے زمین کا فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کی میخیں نہیں نصب کی؟ یہ جو پہاڑ ہیں اس کے لیے قرآن کہہ رہے ہیں پہاڑ نہیں ہیں، یہ کھوٹے لگائے گئے ہیں. جس طریقے سے آپ خیمہ لگاتے ہو تو خیمہ نہ اکھڑے اس کے لیے کیا کرتے ہو، کھوٹا لگا کے رسی باندھ دیتے ہو اس میں. تو یہ کیلیں ہیں، یہ چوبے ہیں، یہ میخیں ہیں تاکہ زمین بیلنس رہے. یہ پہاڑ اللہ نے اس لیے بنائے ہیں اور پہاڑوں کی میخیں بھی نصب کی. اور ہم نے تم کو جوڑا بنایا ہے. ہر چیز کو اللہ نے کہے سے بنایا ہے، جوڑے سے. ہاں، کوئی بھی مخلوق جوڑے کے بغیر نہیں ہے، ہر مخلوق جوڑے سے ہے. یہاں تک کہ وہ مخلوق چیزیں کہ جس کو ہم عام طور سے نہیں سمجھ سکتے ہیں، جیسے درخت، یہ بھی جوڑے سے ہے، ان میں بھی نر و مادہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے باقی تمام چیزوں کو اللہ نے جوڑے سے بنایا ہے اور تمہاری نیند کو آرام کا سامان قرار دیا ہے. اگر نیند نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اللہ نے نیند کو رکھا کیوں؟ تاکہ یہ انسان تھوڑا سا آرام کر لے، اس کو تھوڑا سا سکون مل جائے. اور رات کو پردہ پوش بنا دیا ہے. رات کو ہم نے تمہارے لیے پردے کے طور پہ رکھا ہے. یہ اندھیرا نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک پردہ ہے جو اس نے بنایا ہے کہ رات کو یہ پردہ ہو جائے، انسان تھوڑا سو جائے، اس کو تھوڑا سکون اور اطمینان نصیب ہو جائے. اور ہم دن کو وقت معاش قرار دیا ہے، حاصل کرنے اور کمانے کا ذریعہ. وقت معاش یعنی کمانے کا ذریعہ. یہ جو دن ہے، رات کاہے کے لیے؟ سونے کے لیے، آرام کے لیے ہے. دن کاہے کے لیے ہے؟
کمانے کے لیے، دن کو کمانے کا ذریعہ، وقت معاش قرار دیا ہے، اور تمہارے سروں پر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں۔ کتنے؟ 7۔ 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4، ایسے ایسے 7 آسمان ہمارے اور تمہارے سروں کے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں، اور ایک بھڑکتا ہوا چراغ بنایا ہے۔ وہ بھڑکتا ہوا چراغ کیا ہے؟ سورج۔ اور بادلوں میں موسلا دھار پانی برسایا ہے۔ بادلوں سے، بادل ہوتے ہیں، موسلا دھار بارش ہوتی ہے۔ موسلا دھار کا مطلب ہوتا ہے رکتی ہی نہیں ہے، ایک دھار سے بارش ہوتی رہتی ہے، اور موسلا دھار پانی برسایا ہے تاکہ اس کے ذریعے دانے اور گھاس برآمد ہو۔ اگر بارش نہیں ہوگی تو کیسے، نہ تو دانے اگیں گے اور نہ ہی گھاس اگے گی۔ تو یہ بارش اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے دانے اور گھاس برآمد کرو، اور گھنے گھنے باغات پیدا کرو، گھنے گھنے باغات پیدا کریں۔ بے شک فیصلے کا دن معین ہے۔ اب یہاں سے دیکھو تھوڑا سا پھر معین، تھوڑا سا موڑا موضوع کو۔ بے شک فیصلے کا دن معین ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم سب فوج در فوج آؤ گے۔ 2 سور ہوں گے، 2 سور پھونکے جائیں گے۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب ختم ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ سب، پوری یہ جو دنیا ہمارے سامنے کیا نہیں جتنا ہے سب شانت، سب ختم ہو جائے گا بالکل۔ اور پھر اللہ کہے گا بتاؤ آج کس کا راج ہے؟ تم بہت زیادہ بن رہے تھے، بتاؤ آج کس کا راج ہے؟ اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ جیسے ہی دوسرا سور پھونکا جائے گا سب زندہ ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ جو کیفیت یہاں پر اللہ نے بیان کی ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم سب فوج در فوج، قافلہ در قافلہ، کارواں در کارواں تم وارد کیے جاؤ گے، میدان محشر میں آؤ گے، اور آسمان کے راستے کھول دیے جائیں گے۔ آسمان کے راستے کھول دیے جائیں گے اور یہ دروازے بن جائیں گے، دروازے بن جائیں گے۔ اب کہا یہی جاتا ہے عام طور سے کہ جو جنت ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے اور جو جہنم ہے وہ زمینوں کے نیچے ہے۔ حالانکہ یہ ایک کیفیت ہے، وہ واقعی کہاں ہے اور کیسی ہے وہ اللہ جانتا ہے، یا وہ جانتے ہیں جس کو اس نے ان کا علم دیا ہے۔ باقی تو یہ سب سمجھنے کے لیے ہیں۔ تو بہرحال جنت کے اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور دروازے بن جائیں گے، اور پہاڑوں کو جگہ سے حرکت دے دی جائے گی اور وہ ریت جیسے ہو جائیں گے، سب برابر ہو جائے گا۔ یہ جو زمین میں آپ اونچا نیچا اور پانی اور سمندر اور دریا اور پہاڑ دیکھ رہے ہیں، یہ سب برابر ہو جائے گا بالکل۔ یہ جو پہاڑ ہیں یہ دھنکی ہوئی روئی کی طریقے سے ہو جائیں گے۔ جیسے آج کل سردی میں روئی دھنکتے ہیں نا، تو بالکل ہو جاتا ہے، ویسے ہی یہ پہاڑ ہو جائیں گے۔ پہاڑوں کو جگہ سے حرکت دے دی جائے گی اور وہ ریت جیسے ہو جائیں گے۔ بے شک جہنم ان کی گھات میں لگا ہوا ہے۔ کس کی؟ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو معصیت کار ہیں۔ کیا ہے؟ ان کی گھات میں لگا ہوا ہے۔ جیسے ایک تلاش میں لگا نہیں رہتا شکار جو یہ جنگلی جانور ہوتے ہیں، جب کسی شکار کرنا تو گھات میں رہتے ہیں اس کی، تو کیسے وہ وہاں پر ملے اور اس کے اوپر حملہ کریں۔ تو ایسے کہہ رہے جہنم تمہاری گھات میں لگا ہوا ہے، کیسے تم ملو اور تم کو پکڑے وہ، اور کب ملو تم کو پکڑے تم کو۔ وہ سرکشوں کا آخری ٹھکانہ ہے، اس میں وہ مدتوں رہیں گے، مدتوں۔ یہ ٹھنڈک کا مزہ چکھ سکیں، نہ تو ٹھنڈک کا مزہ چکھ سکیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا، علاوہ کھولتے پانی اور پیپ کے۔ اگر کبھی ان کو پیاس بھی محسوس ہوگی تو کون سا پانی پلایا جائے گا؟ کھولتا ہوا پانی اور پیپ۔
یہ ان کے اعمال کا مکمل بدلہ ہے. یہ لوگ حساب و کتاب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیتوں کی باقاعدہ تکذیب کی ہے. ہماری آیتوں کو باقاعدہ جھٹلایا کرتے تھے اور ہم نے ہر شے کو اپنی کتاب میں جمع کر لیا ہے. اب تم اپنے اعمال کا مزہ چکھو اور ہم عذاب کے علاوہ کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. بے شک اب دیکھیں یہاں تک تو تھی گنہگاروں کی بات، خطا کاروں کی اور مشرکوں کی اور کافروں کی. اب صاحبان تقوی، بے شک صاحبان تقوی کے لیے کامیابی کی منزل ہے. باغات ہیں اور انگور، طرح طرح کے باغات ہوں گے. صاحبان تقوی جو ہیں ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے یہ کامیاب ہوں گے اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ باغات ہوں گے اور انگور ہوں گے. نوخیز دوشیزائیں ہوں گی. یہ کیا ہے؟ نوخیز دوشیزائیں، نئی عمر کی لڑکیاں ہوں گی. ہاں اور یہ سب ہم سن ہوں گی، ایک سن کی سب 18 سال کی. یہ سب ہم سن ہوں گی اور چھلکتے ہوئے پیمانے ہوں گے. یہ سب جنت کی نعمتیں ہیں. دنیا میں سب لوگ چاہتے پیمانہ یہیں مل جائے، لڑکیاں یہیں مل جائیں، سب کچھ یہ وہاں مل جائے، یہاں مل جائے. یہاں نہ ڈھونڈو، یہاں اللہ اللہ کرو بس. ہاں اور یہ سب باقی وہاں نہ کوئی لغو بات سنیں گے نہ گناہ. کوئی بیہودہ بات ہی نہیں، الٹی سیدھی کوئی بات ہی نہیں ہوگی وہاں کے اوپر، اور نہ کوئی گناہ. یہ تمہاری رب کی طرف سے حساب کی ہوئی عطا ہے اور تمہارے اعمال کی جزا، اس کا بدلہ. یہ جو دنیا میں تم نے نیکیاں انجام دی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں اور باقی اعمال انجام دیے ہیں، حج کیا ہے، زیارت کی ہے، ایک پاک صاف اچھی زندگی گزاری ہے، لوگوں کا خیال رکھا ہے، والدین، عزیز، اقربا اور مومنین، پڑوسی وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس کا بدلہ ہے آج تم کو دیا جا رہا ہے. وہ آسمان اور زمین اور ان کے مابین کا پروردگار ہے. آسمان اور زمین، قنوت میں پڑھتے نہیں ہیں رب السماوات والارض وما بینہما، جو کچھ ان زمینوں اور آسمانوں کے درمیان میں ہے سب کا، ان زمین کا پروردگار، آسمان کا پروردگار اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان سب کا پروردگار ہے. وہ آسمان اور زمین اور ان کے مابین کا پروردگار رحمان ہے، جس کے سامنے کسی کو بات نہ کر، جس کے سامنے کسی کو بات کرنے کا یارہ نہیں ہے. جس دن روح القدس اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، جناب جبرائیل اور سارے ملائکہ سب صف لگائے کھڑے ہوں گے لائن سے بالکل احترام میں، اور کوئی بھی بات نہ کر سکے گا، سب بالکل خاموش، علاوہ اس کے جسے رحمان نے اجازت دی ہو. ہاں وہی بولے گا جس کو اللہ اجازت دے گا. اب اللہ کس کو اجازت دے گا یہ پڑھ دوں اور ختم کر دوں. روز قیامت سخت ترین وقت ہوگا جہاں ملائکہ مقربین اور جبریل امین میں بھی زبان کھولنے کا یارہ نہ ہوگا، ہمت نہیں ہوگی. لیکن اس کے باوجود رحمان بعض بندوں کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ عرض مدعا کریں، اپنی بات رکھیں، بیان کریں اور دیگر بندوں کے حق میں سفارش کریں. اسی کو کہتے ہیں شفاعت. سب خاموش ہوں گے، کوئی بول نہیں سکے گا، لیکن وہی بولیں گے جن کو اجازت ہوگی.
کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تم بولو. تو اب صاحب کس کو اجازت ہوگی؟ رسول اللہ سے بڑھ کے اللہ سے قریب کون ہے؟ اہل بیت سے بڑھ کے اللہ سے قریب کون ہے؟ لہذا ان کو اجازت ہوگی. آپ بولو. وہ کیا بولیں گے؟ شفاعت. معبود ہم کو کچھ نہیں کہنا ہے، بس تو یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا ماتم کرنے والا ہے، یہ ہمارا ذرا سا نام لینے والا ہے، اس کو تو آج تھوڑا بخش دے، جانے دے اس کو. تو وہ سفارش کریں گے. اور تو سب بڑی پہچان، سب سے بڑی اور ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ہر بات درست اور صحیح کہتے ہیں، اور اس قانون کے سب سے عظیم مصداق، اور اس قانون کے سب سے عظیم مصداق معصومین ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بندہ خدا کو سفارش کی اجازت ہو یا نہ ہو، معصوم کو بہرحال اجازت ہوگی کہ وہ مرضی معبود کے خلاف زبان نہیں کھولتا، اور جو کہتا ہے وہی کہتا ہے جو خدا چاہتا ہے. تو یہ سب کے سب کھڑے ہوں گے اور کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی مگر وہ کہ جس کو اللہ اجازت دے اور ٹھیک ٹھیک بات کرے. یہی برحق دن ہے. تو جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے. ہم نے تو ایک قریبی عذاب سے ڈرایا ہے، جس دن انسان اپنے کیے دھرے کو دیکھے گا اور کافر کہے گا اے کاش میں خاک ہوتا، تو آج یہ دن نہ دیکھتا. صدق اللہ العلی العظیم. 10 منٹ ہیں اور آپ کی خدمت میں مولانا اکبر مہدی صاحب نے منع کیا تھا لیکن تشریف لے آئے، زحمت فرمائی. تو بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے بھی پائے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے بھی پائے گا. عزیزان گرامی، یہ عظیم مہینہ خاص طور سے آخرت حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین مہینہ. آپ دیکھیں بے پناہ اعمال کی اور روزے کی فضیلت، لیکن ہر چیز کا حل ہے. روزے کی بھی بہت فضیلت ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے، زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے بہت سارے افراد نہیں رکھ سکتے ہیں. ان کے لیے بھی آپ مفاتیح اٹھا کے دیکھیں تو ہر روز ایک دعا پڑھنے کی ہے، 100 مرتبہ پڑھیں، اس دن کے روزے کا ثواب مل جائے گا. رجب میں اگر ایک دن بھی روزہ رکھتا ہے تو 1 سال کی مسافرت سے جہنم دور ہو جاتا ہے. جتنا 1 سال میں انسان سفر طے کرے گا اتنا جہنم اس سے دور رہے گا. اگر 7 دن روزے رکھتے ہیں تو پروردگار عالم جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا، اور جو 8 روزے رکھے گا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. اور جو 15 روزہ رکھے، جو لوگ نہیں پوچھتے کیا کریں، دعا نہیں قبول ہوتی، اللہ سنتا نہیں ہے، میں نے یہ عمل کیے. رجب کے لیے روایت ہے اگر 15 روزے رکھتا ہے تو جو بھی سوال کرے گا اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دے گا. بہت آسان عمل، پورے رجب میں لا الہ الا اللہ 1000 مرتبہ پڑھنا، 10 تسبیح. اگر کوئی انسان 1000 مرتبہ پڑھتا ہے پورے رجب میں، جب چاہیں 15-20 منٹ اگر ٹائم نکال لیا کسی وقت تو پورا ہو جاتا. لا الہ الا اللہ 1,00,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، اور اللہ اسے جنت میں گھر عطا کرے گا. اسی طریقے سے بہت سارے اعمال 7ویں رجب کے، جمعرات کے، پہلی رجب کے، اسی طریقے سے اس میں شب 15، 16، 17 کسی دن اگر کوئی انسان 30 رکعت نماز پڑھے
سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ توحید، اس طریقے سے 30 رکعت، چاہے آج کی شب، چاہے کل، چاہے پرسوں. تو یہ جو ہے فشار قبر سے بچنے کا سبب بن جائے گی. کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہمیں اس دنیا میں کرنا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے جو ہے فشار قبر سے بچ جائیں. اور ہوتا کسے ہے؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ جو شخص نماز میں رکوع مکمل ادا نہ کرتا ہو، جلدی سے گیا اٹھ گیا، ذکر رکوع کے درمیان ہونا چاہیے، اس کی قبر میں وحشت داخل نہ ہوگی. جو رکوع مکمل ادا کرتا ہوگا اس کی قبر میں وحشت داخل نہ ہوگی. رکوع مکمل نہ کرتا ہوگا فشار قبر ہوگی. جو پیشاب کی نجاست کو حقیر سمجھے، پاک نہیں کیا، غور نہیں کیا، چھینٹے پڑ ایسے لوگ. اسی طریقے سے جو اپنی آل و اولاد کے اوپر ترش روی سے پیش آئے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، باہر بہت اخلاق، لیکن ان کے اوپر زیادتی کرتا ہے، تو اس کے اوپر بھی ہوتا ہے. لیکن بچا کیسے جائے؟ اس کے لیے اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 مرتبہ پڑھے، اگر کوئی شخص 100 مرتبہ پڑھتا ہے ہر روز، تو وہ جب تک زندہ رہے گا فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوگا. اور کیا ہوگا؟ فشار قبر سے بچ جائے گا، وحشت قبر سے امان میں رہے گا. قبر میں جانے کے بعد فرشتوں کا آنا، فشار قبر ہونا، دوسرے ان سب سے امان میں رہے گا، امان میں رہے گا. اس کے لیے بہشت سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، جنت سے ایک دروازہ کھول دیا جائے. 2 جگہ روایتیں بہت آرام سے ملتی ہیں. ایک یہ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، اور ایک یہ کہ اگر کوئی انسان گزرتا ہے، اس کا عزیز، بیٹا، بھائی، بہن، دوست، یار، کوئی بھی میت کی طرف سے صدقہ نکال دے تو 70,000 فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں، 70,000 لباس جنت لے کے آتے ہیں. اس کی قبر تا حد نگاہ چوڑی ہو جاتی، جہاں تک دیکھیں، ابھی مسجد کی چھت پہ کھڑے ہو جائیں نرما تک دکھے گا، اتنی چوڑی ہو جاتی ہے. ایک یہاں صدقہ نکال دے، دوسرے کہاں؟ اگر اپنی زندگی میں روز یہ معمول بنا لے تو کیا ہوگا؟ یہ اس کی بہت ساری فضیلیں. 4 روزے رکھے رجب میں تو بھی فشار قبر سے بچ جائے گا، پورے مہینے میں کسی دن بھی. لیکن پھر وہی بتایا کہ اگر صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، مرض ساتھ نہیں، اس لیے کہ جان کو جوخم میں ڈالنے کے بعد کوئی بھی عمل ہمارے یہاں صحیح نہیں ہے. جو ہماری صحت کے لیے مضر ہے وہ منع ہے. اسی طریقے سے شعبان میں 12 روزے رکھنا یہی فائدہ ہے، جبکہ ہر روزے کی اس کی الگ خاصیت ہے. لیکن یہ اسی طریقے سے جو شخص سونے سے قبل سورہ یاسین پڑھتا ہے، اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو ایسے کی قبر میں وحشت داخل نہیں ہوگی. نہیں کہتے ہیں سانپ آئیں گے، بچھو آئے گا، اژدہا آئے گا، آئے گا، روایت میں ہے، معصومین نے کہا آئے گا، لیکن جو یہ سب کریں گے وہ بچ جائیں گے. پھر اسی طریقے سے جو شخص شعبان میں 12 روزے رکھے، اس کی قبر میں ہر روز 70,000 فرشتے قیامت تک اس کی زیارت کے لیے آتے رہیں گے. 70,000 فرشتے روز. اسی طریقے سے جو شخص کسی کی عیادت کرتا ہے، کوئی دوست ہے، عزیز ہے، قریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مسجد میں دکھتا تھا، نمازی تھا، درس میں دکھتا تھا، دعا میں دکھتا تھا، نہیں دکھ رہا ہے، خبر گیری لینا، عیادت کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتے کو موکل کرتا ہے جو محشر تک اس کی قبر میں عیادت کرتا رہے گا. رسول اللہ نے فرمایا، اے علی، اپنے شیعوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے موت کے وقت مایوسی، وحشت قبر اور محشر کا غم نہیں ہوگا. دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اللہ کے سایوں کو ہمارے سروں پہ.
6 منٹ باقی ہیں ابھی درس میں. 6 منٹ ہے نا ابھی جی. 6 منٹ باقی ہیں ابھی. تو آج کی جو شب ہے 15ویں شب، اور کل کا جو دن ہے 15ویں رجب، یہ رجب المرجب کے دنوں میں ایک اہم دن ہے، خاص دن. اگرچہ یہ تینوں دن 13، 14، 15 تینوں دن بہت خاص ہیں، لیکن ان تینوں میں بھی 15ویں رجب کا دن جو ہے وہ بہت خاص ہے، اور اس کی بڑی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے. اور عمل داؤد کے علاوہ بھی اور دوسری دعائیں اور اعمال آج کے اس شب کے اور کل کے دن کے وارد ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، اور یہاں کے اوپر ان کی شہادت منائی جاتی ہے. اگرچہ خود ایران، عراق اور سیریا وغیرہ میں کل کے دن جناب زینب کی شہادت مناتے ہیں. ہم لوگ جب قم میں اعتکاف میں ہوتے تھے تو یہ جو 15ویں رجب ہوتی تھی تو رات کو جناب زینب کی شہادت کی مجلس ہوتی تھی، اور پھر دن میں اپنا وہ عمل داؤد وغیرہ رہتا تھا. تو بہرحال خود چاہے چھٹے امام کا غم ہو یا جناب ثانیہ زہرا کا غم ہو، وہ غم اسی گھرانے کا غم ہے، اور بہرحال ہم کو اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. ماشاءاللہ سے جیسا کہ پچھلے سال بھی اور اس طریقے سے 2 قرآن ختم ہوئے تھے، اور الحمدللہ اس سال بھی اعتکاف میں 2 قرآن ختم ہو گئے. اور ان دونوں قرآن کو جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ ہدیہ کریں گے مولا امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں. اور اس ہدیے کا جو ثواب ہوگا وہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن مومنین نے اس کی تلاوت کی ہے اور باقی جو مومنین اس دنیا میں آج نہیں ہیں، ان تمام مومنین اور علماء اور مراجع اور شہداء اور صدیقین اور صالحین کی ارواح کو پہنچے. ساتھ ہی ساتھ ایک سورہ فاتحہ کی بھی گزارش کی گئی، اور وہ یہ کہ قیس گوپال پوری صاحب مرحوم ابھی پچھلے سال یہاں آئے تھے، ملاقات ہوئی تھی، اور یہاں پر آپ لوگ یہ جو عفت آپا کا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ بھاونگر ہی میں رہتی ہیں، ذاکرہ ہیں، مجلسیں پڑھتی ہیں. عفت آپا کے والد ہیں قیس گوپال پوری صاحب مرحوم، ان کا انتقال ہوا ہے، تو ان کے لیے اور یہاں پر درس میں جو بھی افراد موجود ہیں ان کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے.